السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آپ سب کو جیسا کہ پتہ ہے کہ جے ٹیٹ کا فارم نکل چکا ہے اور فارم فل ہو رہا ہے۔ تو جو ساتھی یا جو دوست جے ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ آپ جے ٹیٹ کی تیاری مکمل بہترین نوٹ کے ساتھ عظیم اکیڈمی میں کر سکتے ہیں۔ پوری کلاس بالکل NCERT کے نصاب کے مطابق ہوگا، جو جھارکھنڈ کا نصاب ہے، اور جو جھارکھنڈ میں ابھی جتنے بھی کوشچنس پوچھے گئے ہیں وہ کلاس 9 اور 10 سے ابھی پوچھا گیا تھا۔ تو اس کے حساب سے ہمیں ایسے پڑھنا ہے، ایسی تیاری کرنی ہے، چونکہ کوشچن ٹف اردو کا جھارکھنڈ میں بن رہا ہے، تو ہمیں اس طرح سے تیاری کرنی ہے لینگویج کا، اردو کا، کہ مارکس مکمل آ جائے۔ تو ہم آج سے اسٹارٹ کریں گے ڈے 1 کلاس۔ آج کلاس 1 ہے، فرسٹ کلاس ہے، اسٹارٹ کریں گے 9 اور 10 دونوں کی جو بکس ہیں اردو کی ٹوٹل مکمل ہم لوگ اس کو نوٹ کے ساتھ، بہترین نوٹ کے ساتھ، بالکل نچوڑ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو ایگزام میں کوشچن پوچھا جا سکتا ہے وہ ہر اینگل سے ہم لوگ ہر پوائنٹ کو کور کرنے والے ہیں، تاکہ کسی بھی ناحیے سے ہماری تیاری ادھوری نہ ہو۔ عظیم اکیڈمی میں آپ بالکل مکمل تیاری اردو کی، اردو لینگویج کی کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ ویڈیو فرسٹ کلاس سے آج ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں قصیدے کا۔ قصیدہ سے ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے۔ تو جے ٹیٹ کی مکمل تیاری اور بہترین نوٹس آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ پوری کلاس بالکل NCERT کے نصاب کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد فری PDF یہاں پہ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ آپ ٹیلی گرام چینل جوائن کر کے آپ فری PDF حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ساتھیوں، اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ قصیدہ قصیدہ کے بارے میں ہم لوگ آج پڑھیں گے۔ قصیدہ ہے کیا؟ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہے گاڑھا گودا۔ کیا ہے لغت میں اس کا معنی؟ گاڑھا گودا۔ تو اس طرح سے ہم نے نوٹ کو تیار کیا ہے کہ ہر چیز آپ کی جو تیاری کا سمے ہے وہ سمے آپ کا بالکل بچ جائے گا۔ کم سمے میں آپ پوری تیاری بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز میں جو دوسرا پورشن ہے اس میں آپ ٹائم دے سکتے ہیں۔ اردو آپ کم سمے میں آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ تو قصیدہ کیا ہے؟ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہے گاڑھا گودا۔ کوشچن میں آ سکتا ہے کہ قصیدہ کے معنی کیا ہے، الگ الگ میننگ آپشن میں دے دے گا۔ تو قصیدہ کا معنی ہے گاڑھا گودا۔ ایک خیال کے مطابق قصیدے کا لفظ کس سے بنا ہے؟ قصدہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ارادے کے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ ایک تو گاڑھا گودا ہے، اور ایک خیال کے مطابق کیا ہے؟ ارادے کے ہیں، اور یہ لفظ قصیدہ جو ہے وہ قصدہ سے بنا ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ حیت کے اعتبار سے قصیدہ کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ حیت کے اعتبار سے قصیدہ کے پہلے شعر کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے زور بیان، لفظی و معنوی صناعی مبالغہ آرائی قصیدے کا کیا ہے؟ اسلوب ہے۔ قصیدے میں کیا ہوتا ہے؟ زور بیان، لفظی و معنوی صناعی مبالغہ آرائی قصیدے کا کیا اسلوب ہے؟ یا تو کسی کی تعریف کرتے ہیں قصیدے میں، یا تو کسی کی برائی کرتے ہیں مبالغہ کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی درج ذیل قسمیں ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ درج ذیل ہیں۔ ایک ہوتا ہے مدحیہ۔ مدحیہ کیا ہے؟ یہ کس اعتبار سے؟ موضوع کے اعتبار سے۔ مدحیہ قصیدہ کیا؟ وہ قصیدہ جس میں کسی شخص کی مدح کی گئی ہو، یعنی تعریف کی گئی ہو، ان کی بڑائی بیان کی گئی ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مدحیہ قصیدہ کہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ہجویہ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قصیدہ جس میں حالات حاضرہ یا کسی شخص کی مذمت کی گئی ہو، یا کسی شخص کی برائی بیان کی گئی ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہجویہ قصیدہ کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ سودا کا تضحیک روزگار۔ سودا کی کتاب ہے تضحیک روزگار۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ موضوع کے اعتبار سے کتنے قسمیں ہیں؟ قصیدہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں قصیدہ کے اجزائے ترکیبی کیا ہے۔ ہم نے قصیدہ کا معنی سمجھ لیا، مطلب سمجھ لیا، قصیدہ کی جو قسمیں ہیں موضوع کے اعتبار سے وہ بھی دیکھ لیا۔ اب قصیدہ کے اجزائے ترکیبی کی باری آتی ہے، اور قصیدہ کے بارے میں جب کوشچن پوچھا جاتا ہے تو ایک نہ ایک کوشچن قصیدہ کے اجزائے ترکیبی میں ضرور ہوتا ہے۔ تو قصیدہ کی پہلی قسم کیا ہے؟ تشبیب۔ تشبیب ہے کیا؟ تشبیب کیا ہے؟ قصیدے کے شروع میں اصل موضوع کے بیان سے پہلے
تمہید کے طور پر جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ تشبیب یا نصیب کہیں گے۔ کیا ہے؟ قصیدے کے شروع میں اصل موضوع کے بیان سے پہلے، اصل موضوع جو ہے اس کے بیان سے پہلے تمہید کے طور پر جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں ہم کیا کہیں گے؟ تشبیب یا نصیب کہیں گے۔ اب ہے گریز۔ گریز کیا چیز ہے؟ گریز تشبیب کے بعد مدح سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل موضوع کی طرف آنا ہوتا ہے۔ تو تشبیب کے بعد مدح سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں ہم کیا کہیں گے؟ گریز کہیں گے۔ تو تشبیب کیا ہے؟ تشبیب کے بعد مدح سے پہلے تشبیب، اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں ہم کیا کہیں گے؟ گریز کہیں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ گریز قصیدہ کا نہایت مختصر حصہ ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ یاد رکھیے، گریز جو ہے وہ قصیدہ کا نہایت مختصر حصہ ہوتا ہے، مدح یا ہجو۔ یہ قصیدہ کا اصل جڑ ہے۔ قصیدہ کا اصل جڑ کون ہے؟ مدح یا ہجو۔ یہ قصیدہ کا اصل جڑ ہے۔ مدحیہ قصیدے میں ممدوح کی شخصیت اور اس کے اوصاف کا ذکر ہوتا ہے، اس کے کیا کہتے ہیں بہادری کا ذکر ہوتا ہے، اس کے جاہ و جلال کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن ہجویہ قصیدے میں کسی شخص سے متعلق یا کسی موضوع سے متعلق ان کے جو عیوب اور برائی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ قصیدے کا اصل جڑ ہے، مدحیہ یا ہجویہ۔ مدحیہ قصیدے میں ممدوح کی شخصیت اور اس کے اوصاف کا ذکر کرتا ہے، یعنی شاعر جس کی تعریف کرنا چاہتا ہے اس کی عظمت ہے، اس کی جاہ و جلال ہے، اس کی اکرام ہے، اس کی تعریف وہ کرتا ہے۔ اور ہجویہ قصیدے میں کیا ہے؟ کسی شخص سے متعلق عیوب اور برائیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے حسن طلب۔ حسن طلب کیا ہے؟ قصیدے کے آخری حصے میں شاعر ایسے اشعار کہتا ہے جن کا مقصد اپنے ممدوح سے صلہ و بخشش طلب کرنا ہوتا ہے۔ یعنی شاعر کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے، جس سے وہ کیا چاہتا ہے؟ ممدوح سے جس کی وہ تعریف کرتا ہے اسے کوئی صلہ ہے، بخشش ہے، انعام ہے، اکرام ہے، وہ مقصد ہوتا ہے شاعر کا۔ تو قصیدے کے آخری حصے میں شاعر ایسے اشعار کہتا ہے جن کا مقصد اپنے ممدوح سے صلہ و بخشش طلب کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حسن طلب کہتے ہیں۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی میں 5واں نمبر ہے دعا۔ اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کی صحت و سلامتی، شان و شوکت اور لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان سے شاعر کو کچھ چاہیے تو ان کی تو تعریف کرنی پڑے گی، تو ان کی صحت و سلامتی، شان و شوکت اور لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس حصے میں شاعر ممدوح کی سلامتی اور شان و شوکت اور لمبی عمر کی دعا کرتا ہے۔ اتنا 5 کتنے پڑھے؟ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی 5 ہیں۔ اب دیکھتے ہیں خطابیہ قصیدہ کیا؟ وہ قصیدہ جس میں تمہید یا تشبیب کے اشعار نہیں ہوتے، کسی موضوع پر براہ راست خطاب کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی موضوع پر، کسی ٹاپک پر براہ راست خطاب کیا جاتا ہے، اس لیے اسے کیا کہیں گے؟ خطابیہ قصیدہ بھی کہتے ہیں۔ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی ہم لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب باری آتی ہے اردو میں قصیدہ نگاری کی روایت۔ اردو میں قصیدہ نگاری کی روایت۔ پہلا پوائنٹ ہے اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ محمد قلی قطب شاہ کے قصیدوں سے ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ محمد قلی قطب شاہ کے قصیدوں سے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے نصرتی دکن کے سب سے ممتاز قصیدہ گو شاعر ہیں۔ کون ہیں؟ نصرتی دکن کے سب سے ممتاز قصیدہ گو شاعر ہیں۔ نیکسٹ شمالی ہند میں سودا نے اس صنف کی بنیادیں مضبوط کی۔ شمالی ہند میں قصیدہ کی بنیاد کو کس نے مضبوط کیا ہے؟ سودا نے۔ اب دیکھتے ہیں اردو کے اہم قصیدہ نگار۔ اردو کے اہم قصیدہ نگار کون کون ہیں؟ سودا، ذوق، مومن، محسن کاکوری، منیر شکوہ آبادی، نسیم دہلوی، امیر مینائی اور عزیز لکھنوی۔ یہ سب کیا ہیں؟ اردو کے اہم قصیدہ نگار ہیں۔ تو یہ تھا دوستو قصیدہ کے بارے میں۔ ہم نے قصیدہ کا معنی و مفہوم کو دیکھا، قصیدہ موضوع کے اعتبار سے قصیدہ کی کتنے قسمیں ہیں اس چیز کو بھی دیکھا، اور قصیدہ کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں وہ بھی دیکھا، قصیدہ کی روایت کیا ہے وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا۔ اس سے زیادہ اس سے باہر قصیدہ کے بارے میں کوشچن نہیں آ سکتا ہے۔ یہ تھا 9th کلاس سے اہم پوائنٹ۔ تو دوستو اگر آپ جی ٹیٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو عظیم اکیڈمی سے جڑیے۔ یہاں آپ کو مکمل گائیڈنس ملے گا، فری میں PDF ملے گا، اور اچھی تیاری آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسے دوستوں کو ویڈیو شیئر کریں جو جی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہوں۔ شکریہ۔